السلام علیکم ویورز. میم چند روز پہلے میں نے ایک کالم لکھا جس میں پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ بولنا تھوڑا کم کریں اور خاموشی تھوڑی بڑھائیں. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں. میرا اپنا ایج گروپ جو ہے، میرے ہم عمر یا 5-10 سال کو چھوٹے، وہ پرابلم نہیں ہے. ہمارا جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں نا ضروری ہیں. میں سمجھتا کہ ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. بنیادی طور پہ یہ سمجھیں، خاموشی پہ ہم تھوڑی سی ایک مختصر سی گفتگو کریں گے کہ خاموشی دیکھیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بلکہ یہ اوریجنلی میں جب بڑا ہوا تو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ لگا یہ بنیادی طور پہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ خاموشی سونا ہوتی ہے. بولنا جو ہے وہ پیتل کی مانند ہے. تو خاموشی اچھا، تو پی ٹی آئی والوں کا پرابلم ہے جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے، جس سے مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. زیادہ ہو نہ ہو، کم ضرور ہوتی ہے کہ بولنے سے نقصان آؤٹ آف دا وے جا کے. مثلا عمران خان نے جب کہا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو کہ میں 1 کروڑ نوکریاں، کیا ضرورت ہے؟ آپ 1-2 لاکھ بھی دے دیتے تو وہ ایک نوکری بولتی. اچھا 50 کروڑ گھر، وہ کدھر؟ اس کا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کا بھی نام و نشان کوئی نہیں. اور یہ بہت بڑا ایک، جیسی ہماری اکانومی میں، آپ خود کہتے ہو اکانومی کا بیڑا غرق ہوا تو کیسے کرو گے؟ اچھا خاموش رہتے اور 50,000 کی جگہ پہ اگر 5,000 گھر بھی مل جاتے تو اسی لیے کہتے ہیں خاموشی. اچھا، خاموشی کو اہمیت دیں ہمارے. اچھا پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اکثر لوگ جو ہیں وہ خود عمران خان بننے کے چکر میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرائنگ ٹو کاپی ہم. بھائی کچھ چیزیں جو عمران خان پہ جچتی ہیں تم پہ نہیں جچتی، تو زبان پہ جو خارش ہے اس کو کنٹرول کرو. یہ الٹا کام کرتے ہیں. زبان پہ خارش شروع ہوتی ہے، یہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں سر عامی. بہت زیادہ اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے تو بھائی باتھ روم میں چلے جاؤ، ادھر جا کے اپنا کوئی فیوریٹ گانا گنگنا لو، تو آپ کا کتھارسس بھی ہو جائے گا اور نقصان بھی نہیں پہنچے گا پارٹی کو. اچھا، اس میں مین آف سائلنس از اے مین آف سینس، یعنی ایک آدمی جو خاموشی کو بولنے پہ ترجیح دیتا ہے وہ از اے مین آف سینس. ٹھیک ہے، وہ ایک عقل مند آدمی، سینسیبل آدمی. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ پاک نے جو انسان کو ڈیزائن کیا ہے، اس میں بڑے پیغام ہیں، بہت پیغام ہیں. اگر ہم سوچیں، مثلا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہیومن باڈی، ہیومن سوسائٹی ایک ہی چیز ہے. اگر طاقت اور دولت ہیومن سوسائٹی میں ایسے ہی سرکولیٹ کرے جیسے انسانی بدن میں خون کرتا ہے تو پرابلم کوئی نہ ہو. ارتکاز، دولت چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، طاقت چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی. یہ ایسی ہے، خون گاڑھا ہو گیا ہے، کلوٹنگ ہو گئی ہے، تو کارڈیاک اریسٹ ہو گیا ہے. اچھا، اس طرح بہت، یہ بازو ہیں، یہ آپ کا دل ہے، اس کے درمیان یہ آپ کی آرمڈ فورسز. اچھا اینی وے، وہ اور بحث ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک میسج ہے کہ رب العالمین نے 2 کان دیے ہمیں، زبان ایک دی. چاہے تو 4 دے دیں، 40 دے دیں، یہ تو کوئی کام نہیں. رب العالمین کے لیے کیا مسئلہ؟ 2 کان، 1 زبان. اچھا اس پہ غور کریں آپ. سادہ سا میسج ہے کہ یار ذرا سنو زیادہ، بولو ذرا کم. 50% جتنا بولتے ہیں اس سے 50%. اچھا اس پہ آپ غور کریں کہ زبان کے آگے ایک زندان ہے، دانتوں کی شکل میں. زندان کہتے ہیں بندی خانہ یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا. تو زبان کے آگے زندان ہے، ایک دانتوں کی جو قطار ہے وہ سمبولک بات ہے. اچھا اس سے آگے پھر ایک اور چیک رکھا گیا، وہ ہے ہونٹوں کا پھاٹک ہے. پھر جیل کا مین پڑا ہوا، پھر بندے کے نا قیدی جس سیل میں ہوتا ہے اس کا ہے. تو اس کا خیال کریں آپ، اور یاد رکھیں یہ ایک ولندیزیوں کا محاورہ ہے کہ اگر
ذہن کا، دماغ کا کوئی سبسٹیوٹ ہے، اگر کوئی ہے تو وہ خاموشی ہے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ٹاکنگ کمز بائی نیچر، سائلنس بائی وزڈم. یہ تو فطری بات ہے. پرندے بھی، جانور بھی، کون سی مخلوق ہے جو بولتی نہیں؟ تو یہ تو خاموشی اختیار کرنا پرندے نہیں کرتے، جانور نہیں کرتے. یہ آتی ہے وزڈم کے ساتھ کہ چپ رہنا جو ہے نا. دوسری بات، بولو آپ اس وقت. یہ بنیادی طور پہ یہ مشورہ میرے اپنے بچوں کے، نوجوانوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، کہ آپ اس وقت بولو پلیز جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بولنا آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے. ادروائز پلیز وہ جو ہاں میں پچھلی بات جو کر رہا تھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان کے آگے دانتوں کا ایک آپ نے چیک رکھا، پھر ہونٹوں کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں زپ دا لپ. شٹ اپ پلیز، شٹ اپ. ایویں نہیں، غیر ضروری طور پہ. غیر ضروری طور پہ تو کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، غیر ضروری طور پہ بولنا تو بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے جو قدیم محاورے ہیں بر صغیر کے، اردو زبان کے، مثلا کہتے ہیں تھوتا چنا باجے کھنا. پھر ہمارا ایک محاورہ ہے کہ ڈھول اس لیے بہت اونچا بولتا ہے کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی دماغ خالی ہوتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اچھا. پھر ایک اور ہے کہ ایک چپ ہزار سکھ یا لاکھ سکھ، کو اس طرح کا محاورہ ہے اردو زبان کا، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو اگر ہیومن وزڈم، ہزارہ سال پہ محیط وزڈم، یہ سفر جو ہے ہمارے بزرگوں، ان کے بزرگوں، ہمیں یہ پہنچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں مین از نون بائی دا سائلنس ہی کیپس. یہ ایک کمینڈمنٹ ہے، آپ سمجھ لیں میں نے کی ہے یہ ترمیم. محاورہ کیا ہے؟ A man is known by the company he keeps. یہ مجھے نہیں ٹھیک لگتا. میں مدت ہو گئی، میرا تو کوئی 9 to 5 ہے ہی نہیں زندگی میں، لیکن نارملی جو لوگ آفس جاتے ہیں اتنا وقت خاندان کے ساتھ نہیں، جن کا ان کو اپنے آفس کے کولیگس ہیں، وہ ممکن ہے پسند نہ کرتے ہیں ان کو، لیکن وہ کمپنی کیپ کرنی پڑتی ہے. سو a man is known by the silence he keeps. جہاں وہ، اور آخری بات میں آپ عرض کر دوں کہ دانش مند جو آدمی ہوگا وہ دل کھلا رکھے گا، دماغ کھلا رکھے گا، منہ بند رکھے گا. عمران خان صاحب سے اگر ان کو بتا دے کہ اس نے یہ کہا ہے، یا میری کوئی بات ہو گئی کہ اپنے دوستوں ذرا بولنا، چلیں گونگے نہیں بننا، ذرا تھوڑا کم کر دیں.